مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 غیر ملکیوں سمیت کم از کم 28 افراد ہلاک اور 12 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ پہلگام کے دور دراز پہاڑی علاقے میں سیاحتی مقام پر پیش آیا، جہاں گھوڑوں کے ذریعے یا پیدل آمد و رفت ممکن ہے۔ واقعے کے بعد مقامی مسلمانوں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے میں مدد فراہم کی۔ حملہ سڑک سے دور گھاس کے میدان میں ہوا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مارے جانے والے افراد کا تعلق ہندو مذہب سے ہے۔ مارے جانے والے سیاحوں میں سے بیشتر کا تعلق بھارتی ریاست گجرات اور کرناٹک سے ہے۔ مرنے والوں میں غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 4 سے 6 دہشت گرد واقعے میں ملوث ہیں۔ یہ واقعہ سپہر 3 بجے کے قریب ہوا، جب سیاح تفریح میں مگن تھے۔ حملے کے فوری بعد بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ پاکستان کے خلاف جنگ کی باتیں شروع کر دی گئیں۔ بھارتی سیاحوں کا بے دردی سے قتل انتہائی قابل مذمت ہے، لیکن بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگانا بھارتی میڈیا کی ہندو ذہنیت ثابت کرتی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف غیر انسانی بلکہ غیر اسلامی ہے، کیونکہ اسلام نہتے لوگوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ دہشت گردی کے اس واقعے کا سب سے قابل غور پہلو یہ ہے کہ جنگلات سے گھری بلند و بالا اس بستی میں تامل ناڈو، مہاراشٹر اور دیگر بھارتی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے مناسب حفاظتی انتظامات کیوں نہ کیے گئے تھے۔ پہلگام ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے جو سری نگر سے 96 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پہلگام کا مطلب ہے گدڑیوں کی بستی۔ کشمیری زبان میں گدڑیوں کو پہل کہتے ہیں اور گام کے معنی گاؤں یا بستی کے ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ اور جغرافیے پر نظر رکھنے والے ماہرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلگام کا علاقہ کئی دہائیوں سے بھارتی شہریوں کے لیے غیر محفوظ ہے۔ بھارتی حکومت نے اپنے شہریوں کو اس علاقے میں ممکنہ خطرات سے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ بھارتی سیکیورٹی اداروں کی ناکامی نہیں ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اچانک جنگل میں سے M4 امریکی رائفلوں اور AK-47 رائفلوں کے ساتھ عسکریت پسند نمودار ہوئے اور انہوں نے بہت سے ہنستے گاتے سیاحوں کو گھیرا ڈال کر گولیاں ماری۔ دہشت گردی کے اس واقعے کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ عورتوں اور بچوں کو گولیاں نہیں ماری گئیں۔ کچھ عرصے قبل مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کی اسمبلی کو یہ بتایا گیا تھا کہ 2024 میں 35 لاکھ سیاح ریاست کے مختلف مقامات کی سیر کرنے آئے، ان میں 43,000 غیر ملکی سیاح تھے۔ بھارتی میڈیا نے ان اعداد و شمار کی بنیاد پر مقبوضہ ریاست میں تحریک آزادی کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ پہلگام میں نہتے بھارتی سیاحوں کے قتل کی ذمہ داری ایک طرف بھارتی سیکیورٹی اداروں پر عائد ہوتی ہے تو دوسری جانب اس کا ذمہ دار وہ کنٹرولڈ میڈیا ہے جس نے بھارتی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ پہلگام ان کے لیے بہت غیر محفوظ علاقہ ہے۔ پہلگام ہمیشہ سے غیر محفوظ نہیں تھا۔ پہلی دفعہ 1993 میں پہلگام میں امر ناتھ یاترا کے لیے آنے والے بھارتی شہریوں پر حملہ ہوا تھا۔ 1993 سے قبل یہ علاقہ مذہبی رواداری کی ایک مثال کہلاتا تھا۔ پہلگام اننت ناگ کا حصہ ہے جسے 1664 میں یہاں کے گورنر اسلام خان نے اسلام آباد کا نام دے دیا تھا۔ اننت ناگ کا مطلب ان گنت چشموں کا شہر ہے۔ اننت ناگ میں ایک چشمہ ناگا بل ہے جہاں ہندوؤں کا مندر، مسلمانوں کی مسجد اور سکھوں کا گردوارہ ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ مذہبی رواداری کی ایک اور مثال مسجد بابا داؤد خاکی ہے جس کے صحن میں ہندوؤں کا مندر۔ ایک اور کشمیری صوفی ریشا مول کا مقبرہ بھی اسی علاقے میں ہے جن کے عقیدت مندوں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی شامل ہیں، لیکن بدقسمتی سے بابری مسجد کے واقعے نے اس علاقے میں مذہبی رواداری پر منفی اثرات مرتب کیے۔ 5 اگست 1993 کو اس علاقے میں امرناتھ یاتریوں پر حملے میں 8 افراد مارے گئے۔ 1994 کے حملے میں 5، 1998 کے حملے میں 20، 2000 کے حملے میں 32، 2001 میں 13، 2002 میں 9، 2006 میں 5، 2012 میں 7، 2022 میں 4 اور 2024 میں 10 یاتری مارے گئے تھے۔ اس خطرناک صورتحال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ ایک دہائی سے یہ علاقہ خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے۔ پچھلے سال 19 مئی 2024 کو شوپیاں اور اننت ناگ میں سیاحوں پر حملہ ہوا، جس کے بعد ضروری تھا کہ اس سال سیاحوں کو ممکنہ حملے سے خبردار رکھا جاتا، لیکن انڈین سیکیورٹی اداروں نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ انڈیا کے سیکیورٹی ادارے بالواسطہ یا بلا واسطہ اس میں ملوث ہیں۔ پہلگام واقعے کی ذمہ داری جس گروپ نے قبول کی ہے وہ 2019 میں بھارتی آئین کی دفعہ 370 ختم ہونے کے بعد محاذ برائے مزاحمت کے نام سے قائم ہوا تھا۔ اس گروپ کے کمانڈر شیخ سجاد گل کا تعلق سری نگر سے ہے، جو دہلی کی تہاڑ جیل میں 4 سال قید گزار کر 2006 میں رہا ہوا۔ یہ گروپ غیر مقامی ہندوؤں کو مقبوضہ ریاست ڈومیسائل جاری کرنے کی پالیسی کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ پہلگام میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد بھارتی میڈیا نے جس طرح پاکستان پر الزام عائد کیا اسے خود بھارتی شہری فالس فلیگ آپریشن قرار دے رہے ہیں۔ بھارتی شہریوں نے از خود مذکورہ واقعے پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ پہلگام واقعے کے بعد بی جے پی حکومت نے جو رد عمل دیا اس کے مطابق سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا، اٹاری بارڈر بند کرنا، پاکستانی سفارت خانے کے ارکان کو ناپسندیدہ قرار دینا اور پاکستانی
پاکستانی شہریوں کو بھارت چھوڑنے کے احکامات دے دیے۔ حکومت پاکستان نے اس پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان جو ایک ذمہ دار ریاست ہے نے واقعے کے بعد نیشنل سیکیورٹی اجلاس طلب کر کے کئی فیصلے کیے، جس کے مطابق واگا بارڈر پوسٹ کو فوری طور پر بند کرنے، ہر قسم کی تجارت اور بھارتی شہریوں کو تمام ویزے معطل کرنے، بھارتی ہائی کمیشن میں سفارتکاروں اور عملے کی تعداد کم کرنے اور بھارتی ایئر لائنز پر پاکستانی فضائی حدود کی بندش کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کو متنبہ کیا ہے کہ پاکستان کا پانی روکنے کے کسی بھی عمل کو جنگ تصور کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے سارک ویزا استثناء اسکیم کے تحت بھارتی شہریوں کو جاری تمام ویزے فوری منسوخ کر دیے ہیں، تاہم سکھ یاتری اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ پاکستان میں موجود تمام بھارتی شہریوں کو کہا گیا ہے کہ وہ 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان سے نکل جائیں۔ پاکستان نے بھارتی دفاعی، نیول اور ایئر ایڈوائزرز کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے انہیں ہدایت کی کہ وہ 30 اپریل تک پاکستان چھوڑ دیں۔ پھر رات کو جو انہوں نے اناؤنسمنٹس کی، وہ جس کا پہلی کا میں جواب دے چکا ہوں، دوسرا انہوں نے اٹاری کا جو بارڈر ہے اس کو بند کیا، تو ہم نے بھی آج فیصلہ کیا ہے کہ جو واگا بارڈر ہے اس کو کلوز کیا جا رہا ہے فوری طور کے اوپر۔ جتنی کراس بارڈر ٹرانزٹ جو ہے فرام انڈیا واگا بارڈر کے ذریعے اس کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے وداؤٹ ایکسیپشن، اور جو دوز ہو ہیو کراسڈ ہماری سائڈ سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے 30 اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ واپس پاکستان سے چلے جائیں۔ تیسرا میجر فیصلہ جو ہے وہ جو سارک ویزا ایگزمپشن اسکیم ہے SVES، اس کے حوالے سے ہے۔ انڈین نیشنلز جن کے ویزے ایشو بھی ہوئے ہیں وہ دے آر ڈیم ٹو بی کینسلڈ، ان کو ہم نے کینسل کر دیا ہے اپنے سسٹم میں۔ اور یہ صرف سکھ جو اپنے یاتری جو آتے ہیں اپنے ریلیجس پلگرم کے لیے، ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرے گا۔ اور 48 گھنٹے کے اندر جتنے اس ویزے کے اوپر جو ساک ایگزمپشن ویزا اسکیم ہے اس کے تحت پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، 48 گھنٹے کے اندر وہ ملک کو ہم یہ فیصلہ ہوا کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں اور واپس چلے جائیں۔ پاکستان کی جو قیادت ہے آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، اس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی ان کی جو ڈیفنس ڈپلائمنٹ جو لوگ ہیں اس کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا ہے۔ پاکستان کے عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ یہ بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن ہے۔ بھارت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو مار کر اس کا الزام پاکستان پر لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں جو امریکن اسلحہ استعمال ہوا تھا وہی پہلگام میں استعمال ہوا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ کارروائی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ ایک طرف انڈین کنٹرولڈ میڈیا پاکستان پر الزام عائد کر رہا ہے تو دوسری جانب بھارتی فوجی اپنی حکومت اور اداروں کے پول کھول رہے ہیں۔ ایک بھارتی فوجی نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی ہے جس میں وہ حقیقت سے آشکار کر رہا ہے۔ بھارت کا جھوٹ خود بھارتی کھول رہے ہیں۔ میں اشوک کمار بھارتیہ سینا میں ایک سینئر ادھیکاری ہوں۔ آج میں ایسے مدعے میں وچار رکھ رہا ہوں جو میرے وویک پہ بھاری پڑتا ہے۔ پہلگام حملہ جو جنتا کو دکھایا گیا وہ پورا سچ نہیں ہے۔ حملے کے سمے خفیہ جانکاری کی وفلتا اور تتکال میڈیا کی کہانی یہ سبھی گمبھیر سوال کھڑے کرتی ہے۔ اپنی سیوا کے ورشوں میں نے کئی آپریشن دیکھے ہیں، لیکن یہ الگ پریستھتی تھی۔ یہ سارے سائن یہ سبھی ایک جھوٹے فالس فلیگ آپریشن کی سمبھاونا کی اور اشارہ کرتے ہیں۔ ایک ایسا حملہ جو باہر سے تو آتنکواد دکھے لیکن واستو میں اندرونی راجنیتک ادیشوں کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ دردناک بات یہ تھی کہ ہمارے سینک، ہمارے سپاہی زمین پہ پڑے تھے اور کئی گھنٹوں تک کوئی نہیں ان کو اٹھانے آیا، نہ کوئی میڈیکل سہایتا آئی، نہ کوئی کمانڈ آفیسر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ پہلے سے ہی نردھارت ہو۔ ایک سینک کے روپ میں میرا کرتویہ صرف سیماؤں کی رکشا کرنا نہیں بلکہ سچائی کی بھی رکشا کرنا ہے۔ دھوکے کے سامنے چپ رہنا دیش بھکتی نہیں، سچ باہر آنا ہی چاہیے۔
चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। भारत की जानिब से पाकिस्तान को तरनिवाला समझने वालों को साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर फारूक अब्दुल्ला ने पैगाम दिया है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पाकिस्तान भी एटमी ताकत है, लिहाजा भारत किसी खाम ख्याली में न रहे। ये किसी पाकिस्तानी लीडर का बयान नहीं बल्कि भारतीय लीडर कह रहा है। भारत अपने शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ओछे अटकंडे इस्तेमाल कर रहा है। भारत याद रखे कि फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमले के बाद 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान पर फजाई हमला करके अपना ही नुकसान किया था। भारतीय पायलट अभिनंदन को अब तक पाकिस्तानियों की मेजबानी तो जरूर याद होगी। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहां से। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। भारत याद रखे कि अगर उसने किसी एडवेंचर की कोशिश की तो सूरत हाल 2019 से यकसर मुख्तलिफ होगी। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को तंबीह की है कि अगर किसी एक पाकिस्तानी शहरी को कोई गजंत पहुंची तो फिर भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। इंडिया जो है ना वो इस वक्त ऑल आउट वॉर की जगह पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं, और जो टेररिज्म की जो वेव है हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल, अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। हम तैयार है खड़े।